نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فطرت کے قوانین سے الٹا نہیں چلتے، فطرت کے قوانین سے الٹا نہیں چلتے، الٹے گا جہاں حکم ہو سیدھا نہیں چلتے، الٹے گا جہاں حکم ہو سیدھا نہیں چلتے۔ وہ حضرت فاروق نے بھیجا تھا میری جان، وہ حضرت فاروق نے بھیجا تھا میری جان، رکتے سے وگرنہ کبھی دریا نہیں چلتے۔ سامعین محترم، آج میری تقریر کا موضوع بڑا اہم، اکرم، افضل و اشرف، اعلیٰ و بالا ہے، جو مراد پیغمبر، دعائے نبی کا ثمرہ، انتخاب پروردگار، امام المسلمین، راس المتقین، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، عمر فاروق کی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ قدرت کا کیا عجیب کرشمہ ہے کہ ایک طرف نبی آخر الزماں عمر کے حق میں دعا فرما رہے ہیں اور دوسری طرف عمر نعوذ باللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے ہیں۔ رب علیم عرش کی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا ہے کہ اے عمر، تم میرے نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ خود کو اس کی قتل کروانے نکلا ہے۔ سامعین محترم، سید الابرار نے دعا کی کہ اے اللہ تو انتخاب کر، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا بلکہ اسلام کی طاقت کو مانگا ہے۔ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام۔ عرش والے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے محبوب نے دعا کی، مولا انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے اور مانگنا میرے ذمے۔ مولا تو انتخاب کر، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ آسمان لرز گیا، فرشتے بلبلا اٹھے، پروردگار فرمانے لگے اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا آج چیر کر پہنچ گئی، اب میں انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ، افسردہ، زندگی، بے دین، بدترین اور لعین ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ میں اسے کتے کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا۔ محمد تیری دعا پر عمر کو تیرے دروازے پہ لاؤں گا، استقبال کراؤں گا، نعرہ تکبیر لگواؤں گا، خوشی منواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھواؤں گا، اس کی بیٹی تیرے گھر میں بتاؤں گا، اس کو ساتھ بھیج کر کعبہ کا دروازہ کھلواؤں گا، اسے فاروق اعظم بناؤں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا۔ محمد تیرے بعد اس کے ہاتھ سے دین کا جھنڈا لہراؤں گا۔ تو دیکھ لینا قیامت کے دن تک روزے میں تیرے ساتھ سناؤں گا، قیامت کے دن تیرے ساتھ اٹھا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ تیرے اللہ کا انتخاب ہے۔ سامعین محترم، خلیل نے دعا کی، حضور تشریف لائے، میرے دل بر نے دعا کی، فاروق تشریف لائے۔ خلیل کا مدعا حضور انور، میرے دل بر کا مدعا سیدنا عمر، جس کو خلیل نے مانگا 5000 سال بعد آیا۔ مصطفیٰ نے جس کو سویرے مانگا وہ شام کو آ گیا۔ خلیل نے جس کو مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک جدائی کا تصور ہی نہیں۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام نے خوب ترقی کی۔ انہوں نے اس جاں پہچانی سے اسلام کی خدمات کا انجام دی کہ دنیا آج تک اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہی فاروق ہے جس نے تراویح کو باجماعت مقرر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے قاری، جتنے حفاظ، جتنی رمضان کی رونقیں ہیں، ساری امت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان ہیں۔ دور فاروقی میں 5000 چھوٹی مسجدیں اور 900 بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی۔ ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور ایک مدرس مقرر ہوا۔ صرف دمشق میں فاروق اعظم کے دور میں جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دیتے تھے تو 18,000 آدمی روزانہ درس قرآن سنتے تھے۔ سامعین محترم، تو 18,000 آدمی روزانہ درس قرآن سنتے تھے۔ فاروقی دور میں 300 مولوی قرآن کے حافظ بنے، 17,000 صحابہ و اہل بیت کے بچے قرآنی حافظ بنے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جامع قرآن عثمان تھے، لیکن محرک فاروق تھے۔ فاروق کو قرآن سے شغف تھا۔ جب بہن سے قرآن سنا تو انقلاب آ گیا۔ عمر بن خطاب اور مصطفیٰ کی دعا کا جواب آ گیا۔
मलक ने यकम मुहर्रम का वो स्याह दिन भी देखा कि आप मुसल्ला नबी पर इमामत फरमा रहे हैं, कि आप मुसल्ला नबी पर इमामत फरमा रहे हैं, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, कि अचानक उमर की दुआ कबूलियत की बुलंदी को छू लेती है। मजूसी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला आवर होता है और आप शहादत के मुबारक दर्जा को हासिल करने के लिए बेकरार नजर आते हैं और जाते जाते हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाकर इसको मोहब्बत का वो बेमिसाल सबक देते हैं कि उमर की जान जाए तो जाए लेकिन महबूब की नमाज ना जाए। असहाबे नबी के परवानों, अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन जब शुहदा किराम की हाज़िरी होगी तो हर शहीद की शहादत का गवाह मुख्तलिफ होगा। किसी की शहादत का गवाह कुरान होगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान बदर देगा, किसी के हक में मक्का की गलियां बोलेगी, किसी के हक में मदीना की गलियां बोलेगी। मगर मैं कुर्बान जाऊं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जब उनकी बारी आएगी तो खुद मस्जिद नबवी का मेहराब बोलेगा कि मौलाए करीम उमर से न पूछे, मुझसे पूछे, मैं तेरे आखिरी पैगंबर सैयद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सदाकत का गवाह हूं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सौदे कुरान और शहादत का भी गवाह हूँ। तो आखिर मैं यूँ कहूँगा, दिल का सुकून ख्वाहिशे खैरुल वरा उमर, दिल का सुकून ख्वाहिशे खैरुल वरा उमर, बातिल के सीने चीरती पहली सदा उमर, दिलकश उमर जमील उमर, दिलरुबा उमर, दिलकश उमर जमील उमर, दिलरुबा उमर, जुल्मत के हफ्त खाने में ठंडी हवा उमर। लोगों ने मुझसे पूछा तेरा इश्क कौन है, लोगों ने मुझसे पूछा तेरा इश्क कौन है, सीने को अपने तान कर मैंने कहा उमर।